عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم کیوں نہیں لا کے دیا تھا؟ توجہ فرماؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں تم کو تحریر لکھ دوں، اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ نبی اس وقت بیمار ہیں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ یہاں پر آج صحابہ کا دشمن اعتراض کرتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کاغذ قلم کیوں نہ لا کر دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کاغذ قلم لانے کی مخالفت کیوں کی۔ میں کہتا ہوں عمر کا کاغذ قلم دوات لانے کا انکار کرنا بالکل حق اور سچ تھا اور دین کے بالکل مطابق تھا، کیونکہ اس واقعہ سے قبل الیوم اکملت لکم والی آیت نازل ہو چکی تھی، جس کا معنی یہ ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے اگر تحریر ضروری تھی، جو دین کی بات لکھنا ضروری تھی، تو اس سے پہلے دین کا مکمل ہونا ثابت نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اگر اس آیت کے بعد بھی دین کی خاص بات کی ضرورت تھی تو یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے دین مکمل نہیں ہوا تھا، تو ایسے الیوم اکملت لکم والی آیت کا انکار لازم آتا ہے، جو کہ دین کے بالکل مخالف ہے، دین کے بالکل منافی ہے۔ آگے بات سنیے، بات سننے والی آگے ہے۔ بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے 5 دن بعد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، کسی وقت بھی کاغذ قلم منگوا کر تحریر لکھوا سکتے تھے۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا تو ابو بکر ہی کاغذ قلم لا کر دے دیتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ قلم لا کر دے دیتے، انہوں نے بھی ایسا نہ کیا۔ اگر یہ تحریر بہت ضروری ہوتی یا اللہ کا خاص حکم ہوتا تو کیا نبی صحابہ کے کہنے سے اللہ کا حکم سنانے سے رک جاتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ توجہ فرمائیں، دین کا خاص مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ نبی نے پیغام بھجوایا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ بہت نرم دل کے ہیں، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے بہت روتے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر نماز نہیں پڑھا سکتے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے جب ان کو خیال آئے گا یہاں تو میرے محبوب کو ہونا چاہیے تھا، تو وہ آپ کی غیر موجودگی کو سوچ کر رو پڑیں گے، لہذا آپ عمر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہ جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا یا رسول اللہ عائشہ صحیح کہتی ہے، ابو بکر نرم دل کے ہیں، وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے، آپ عمر کو حکم دے دیں۔ جناب والا یہ دین کا اہم مسئلہ تھا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر بھی خاموش نہیں رہے، بلکہ ان کو ڈانٹ کر فرمایا تم زلیخا کی سہیلیوں والی باتیں کرتی ہو، مطلب کہ جس طرح مصر کی عورتیں انہوں نے یوسف کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، تم بھی مجھ کو اس طرح غلط طریقہ پر چلانا چاہتی ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہاں دیکھو، امامت دین کا اہم مسئلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اپنی 2 بیویوں کے اصرار کے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ اصل مسئلہ پر عمل کروا کر ہی رہے۔ بالکل اسی طرح اگر کاغذ قلم والا خاص مسئلہ ہوتا یا اللہ کا خاص حکم ہوتا تو عمر کیا سارے صحابہ بھی کاغذ قلم لانے کا انکار کر دیتے، تو نبی پھر بھی کاغذ قلم منگوا کر لکھواتے۔ مگر عمر رضی اللہ عنہ کے انکار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسا مسئلہ نہ تھا جس کی صحابہ کو علم کی خاص ضرورت تھی۔ فرض کریں اگر وہ خلافت کا مسئلہ تھا تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کا قرآن کافی ہے۔ تو یہ نبی یہ سمجھ کر خاموش ہو گئے کہ جب ان کو اللہ کا قرآن کافی ہے تو اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے نبی کے بعد صدیق کا مقام ہے۔